ہم لوگ اکثر زمین کو ایک بے جان اور خاموش چیز سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں بتایا گیا ہے کہ زمین میں بولنے اور سننے کی طاقت ہے۔ یہ بات سن کر تھوڑی حیرانی ہو سکتی ہے، لیکن آج سائنس بھی زمین کے اندر کی حرکتوں کو پڑھ رہی ہے۔ یعنی اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس زمین کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے سائزمک ویو یعنی زمین کے ہلنے کی لہریں اور جیو میگنیٹک فیلڈز یعنی چمبکی میدان، یہ سب ایک طرح کے زمین کے سگنلز یا آوازیں ہی ہیں جنہیں ہم سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے۔ سورہ زلزلہ آیت 1 سے 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب زمین کو اس کے اصل زلزلے کے ساتھ زوردار طریقے سے ہلا دیا جائے گا اور اس وقت زمین اپنے اندر چھپا سارا بوجھ، ساری چیزیں باہر نکال دے گی، اس منظر کو دیکھ کر انسان گھبراہٹ اور حیرت سے چینخ اٹھے گا اور کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین خود اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی اور گواہی دے گی، اور وہ ایسا اس لیے کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے بولنے اور سب کچھ ظاہر کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس سورہ کی اس آیت پر غور کیجئے، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کے سامنے گواہ وٹنس بنے گی، وہ انسانوں کے سارے اچھے اور برے کاموں کی گواہی دے گی۔ قرآن کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نے زمین پر جو کچھ بھی کیا، ہر چھوٹا بڑا کام اور ہر حرکت، ہر موومنٹ، زمین نے وہ سب ریکارڈ کر لیا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرے گی۔ حالانکہ ارتھ کے بولنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ ارتھ کی کمپوزیشن، اس کے اندر ہونے والے کیمیکل اور فزیکل پروسیسز، والکینک ایکٹیویٹی اور ارتھ کویکس بھی ایک طرح سے اس کی کمیونیکیشن اور ایکٹیویٹی ہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پاور ظاہر ہوتی ہے، جو ایک ان اینیمیٹ چیزوں کو بھی ٹیسٹیمنی دینے کی ایبلٹی دے سکتا ہے۔